7 بجے ہم اپنے پروگرام کے مطابق باہر نکلے۔ راحت، دانی، شعیب، میں اور راحت کی دوست، ہم نے کافی محنت کے بعد 2 رکشے والوں کو منایا کہ ہمیں جامع مسجد لے چلیں۔ کوئی جامع مسجد نہیں جانا چاہتا کہ وہاں بہت ٹریفک ہے، بڑے جیب کترے ہیں، بہت لفنگے ہیں۔ پانی دلی شہر کے مسلمانوں کا وہ علاقہ ہے جو جامع مسجد اور لال قلعے کے گرد واقع ہے۔ کسی زمانے میں یہ شاہجہاں آباد کہلاتا تھا۔ یہاں پر تنگ گلیاں ہیں جہاں مزدور اپنے سروں پر سامان اٹھائے نظر آتے ہیں۔ ہر طرف گاڑیوں، سائیکل رکشوں، آٹو رکشہ، اسکوٹر اور پیدل چلنے والوں کا ایک ہجوم ہے۔ ایک گلی میں صرف شادی کے کارڈز بک رہے تھے، ایک گلی میں کتابوں کی چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں اور ایک گلی میں گاڑیوں کے پرانے پرزے مل رہے تھے۔ بڑی جامع مسجد ہندوستان کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ اس کے صحن میں ایک وقت میں ہزاروں لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کی تعمیر سن 1644 میں شروع ہوئی اور شاہجہاں کے زمانے میں اس کا اختتام ہوا۔ اس خوبصورت آراستہ مسجد کے 3 گیٹ ہیں اور 3 سفید اور کالے گنبد ہیں۔ اس کے 2 مینار 135 فٹ اونچے ہیں۔ یہ تمام گنبد اور مینار لال پتھر اور سفید اور کالے سنگ مرمر سے بنائے گئے ہیں۔ میناروں کا سب سے اوپر کا حصہ خالص سونے کا ہے۔ اس کا فرش آس پاس کی زمین سے بہت اونچا ہے اور سیڑھیاں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ چڑھتے چڑھتے تھک جاتے ہیں۔ یہ مسجد 261 فٹ لمبی اور 90 فٹ چوڑی ہے۔ ایک زمانے میں مسجد کا مشرقی دروازہ شاہی خاندان کے لیے مخصوص تھا۔ جامع مسجد کے نزدیک پہنچے تو ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے، چلنے کا راستہ نہیں تھا، ہر طرف سر ہی سر تھے۔ غرض ایک دھکم پیل تھی، ہم ڈرتے تھے کہ ایک دوسرے سے الگ نہ ہو جائیں۔ مسجد کی سیڑھیوں پر فقیر لیٹے ہوئے تھے، لگتا تھا آدھے لوگ بے ہوش ہیں۔ سیڑھیاں اتنی زیادہ تھیں کہ سب ہانپ گئے۔ جب اوپر پہنچے تو معلوم ہوا کہ مغرب کی نماز کے بعد عورتیں اندر نہیں جا سکتی۔ میں نے اور دانی نے کہا بھی کہ آپ لوگ دیکھ آئیں، ہم باہر کھڑے ہیں، مگر راحت نے کہا جس جگہ عورتوں کا جانا منع ہے ہم ایسی جگہ نہیں جاتے۔ اب فیصلہ ہوا کہ پیدل چل کر لال قلعے تک جایا جائے جہاں ساؤنڈ اینڈ لائٹ شو ہوتا ہے۔ درمیانی راستہ بھی بڑا ہنگامہ خیز تھا، جگہ جگہ پر لوگ چیزیں بیچ رہے تھے۔ ایک شخص نشے میں بدحال تھا اور بقیہ لوگ اسے اور بدحواس کر رہے تھے۔ ایک جگہ ایک فقیر کو ستایا جا رہا تھا، ایک جگہ اتنا جھگڑا تھا کہ گزرتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ہم سیڑھیوں سے نہ گر پڑیں۔ غرض کھوے سے کھوا چھلتا تھا۔ کسی طرح بچتے بچاتے ایک بڑی سڑک پر نکلے۔ سامنے لال قلعہ شان و شوکت سے کھڑا تھا اور بائیں طرف چاندنی چوک کا ہنگامہ تھا۔ اگر چاندنی چوک پر پہنچ کر رکشہ کر لیتے تو غالب کے بلی مارا پہنچ جاتے، مگر ہم فی الحال لال قلعہ جا رہے تھے۔ دلی کی سب سے شاندار عمارت لال قلعہ، جسے شاہجہاں نے بنوایا تھا اور سن 1638 میں مغلیہ حکومت کا دارالخلافہ آگرہ سے دلی منتقل کر دیا تھا۔ اس کا نام لال قلعہ اس لال پتھر کی اونچی دیوار کی وجہ سے پڑا جس نے اس قلعے کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ لال قلعے کی دیواریں 2 کلومیٹر لمبی ہیں اور دیواروں کی اونچائی دریا کے نزدیک 18 میٹر اور شہر کی طرف 33 میٹر ہے۔ قلعے کے 2 داخلی دروازے ہیں، دہلی گیٹ اور لاہوری گیٹ۔ لاہوری گیٹ چاندنی چوک کی طرف کھلتا ہے جو شہر کی سب سے پرہجوم سڑک ہے۔ قلعے میں دیوان عام بھی ہے جس میں شہنشاہ کا ایک تخت ہے جو کبھی قیمتی پتھروں سے مزین تھا اور بادشاہ اس پر بیٹھ کر عام لوگوں کی شکایات اور فریاد سنتا تھا۔ دیوان خاص کا ہال سنگ مرمر کا بنا ہے۔ اس کے وسط میں مشہور زمانہ تخت طاؤس ہے جس پر روبی اور دوسرے قیمتی جواہرات لگے تھے۔ اگرچہ آج دیوان خاص محض ایک اداس اور زرد سا ہال ہے، مگر یہ اشعار ہمیں اس کی شان و شوکت کی یاد دلاتے ہیں۔ فارسی شعر کا ترجمہ ہے: اگر جنت کہیں ہوتی زمیں پر، یہیں ہوتی یہیں ہوتی یہیں ہوتی۔ رنگ محل میں کنول کی شکل کا قابل دید فوارہ ہے جس میں کوئی جوڑ نہیں، یہ ایک واحد پتھر سے کاٹ کر بنایا گیا ہے۔ یہ محل بادشاہ کی بیویوں اور کنیزوں کے لیے مخصوص تھا۔ اس کے علاوہ اس قلعے میں شاہی حمام ہے، شاہجہاں کا نجی کمرہ شاہ برج ہے اور موتی مسجد ہے۔ غرض یہ قلعہ آج بھی مغل بادشاہوں کی شان و شوکت یاد دلاتا ہے۔ یوم آزادی پر ہندوستان کا پرائم منسٹر اسی جگہ سے لوگوں سے خطاب کرتا ہے۔ شہنشاہ کی رہائش گاہ کی طرف ابھی ہندی کا شو جاری تھا۔ ہم 8:30 بجے انگلش کا شو دیکھنے والے تھے۔ ہم باہر کی چھوٹی فصیل پر بیٹھ گئے۔
ہمارے پیچھے کسی زمانے میں قلعے کی بڑی فصیل کے ساتھ جمنا بہتا تھا۔ سامنے ایک بے حد اونچا دروازہ تھا جس پر سیکورٹی والے موجود تھے۔ اندر ایک بازار بھی نظر آ رہا تھا جس میں سیاحوں کے لیے مختلف تحائف تھے۔ ہم باتوں میں مصروف تھے۔ میں نے دانی سے کہا، یہ شخص بڑی دیر سے ہمارے ساتھ ہے اور اب بھی ہماری باتیں سن رہا ہے، لگتا ہے انٹیلیجنس کا آدمی ہے۔ اسی وقت راحت نے ان صاحب کو مخاطب کیا، جناب آپ کون ہیں؟ یا تو آپ بہت انٹیلیجنٹ ہیں کہ ہماری باتیں سن رہے ہیں، یا پھر آپ انٹیلیجنس سے ہیں۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس پر شعیب نے ایک قصہ سنایا کہ جب ہم اپنا جہاز لے کر دلی آتے تھے تو 3-4 دن رکتے تھے، ظاہر ہے گھوما بھی کرتے تھے۔ ہم روز دیکھتے تھے کہ ہمارے پیچھے ایک سردار جی ہوتے ہیں۔ ایک دن ہم 4 لوگ 2 ٹیکسیوں میں بیٹھ گئے۔ دوسرے دن ہم نے سردار جی سے کہا، دیکھیے صاحب، آپ ایسا کیجئے کہ ہمارے ساتھ ٹیکسی میں چلیے، ہمیں بھی راستہ ڈھونڈنے میں آسانی رہے گی اور آپ کو بھی آسانی ہوگی۔ شعیب نیچے ٹکٹ لینے گئے تو وہ شخص ٹکٹ آفس میں چلا گیا، پھر وہ ہمارے پیچھے نہیں آیا، مگر اس حلیے سے ملتا جلتا ایک اور شخص ہمارے ساتھ تھا۔ ہم لوگ اپنی تلاشی کرواتے اور سیاحوں کے بازار سے گزرتے ہوئے اندھیرے قلعے میں داخل ہوئے۔ کچھ لوگ روشنیاں ڈال کر ہمیں گائیڈ کر رہے تھے۔ کئی عمارات کو دیکھتے گزرتے ہوئے ہم اس جگہ پہنچے جہاں بینچ رکھے تھے، اور سامنے ایک عمارت تھی جو بادشاہ کی رہائش گاہ تھی۔ ہمارے الٹے ہاتھ پر ایک مسجد تھی، توپ خانہ تھا، بائیں طرف دیوان عام تھا، اور بقیہ عمارتیں تو ہر طرف پھیلی ہوئی تھیں۔ اندھیرے میں پہلے موسیقی کی آواز ابھری اور پھر ہر طرف سے دیوان عام، دیوان خاص، مسجد اور توپ خانے پر روشنی ڈالتے ہوئے ان کا تعارف کروایا گیا۔ ہم تاریخ کے اس دور میں پہنچ گئے جب یہاں مغلوں کی حکومت عروج پر تھی۔ ہر طرف شہنائیاں بجنے لگیں، جہاں آرا، ارجمند بانو اور زیب النساء کی آوازیں ہر طرف گونجنے لگیں۔ اس کے بعد اورنگزیب کے آتے ہی ہر طرف اذان کی آواز گونجنے لگی، ہر قسم کی روشنی بند کر دی گئی، گویا پورا ہندوستان اداسی میں ڈوب گیا۔ کیا تضاد تھا کہ یا تو در و دیوار سے موسیقی کی آواز آ رہی تھی یا پھر وہی دیواریں اذان کی آواز سے گونجنے لگیں۔ حکومت مضبوط ہو گئی مگر رنجشیں بڑھتی گئیں، اور پھر اورنگزیب کے بعد تو ایک افراتفری کا عالم تھا۔ احمد شاہ ابدالی اور نادر شاہ باری باری آئے۔ ہر طرف گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز تھی، ایک آہ و بکا تھی۔ دلی کی گلی گلی خون سے ڈوبی ہوئی تھی، لوگوں کی چیخیں تھیں کہ رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ شو اتنا پر اثر تھا کہ لگتا تھا ہم اسی دور میں پہنچ گئے ہیں۔ روشنی اور آوازوں کے ذریعے ایک ایسا منظر کھینچا گیا کہ ہر شخص اس میں گم ہو گیا۔ محمد شاہ رنگیلے کا زمانہ جو صرف نشے میں گم تھا، اسے بار بار نادر شاہ کے آنے کی اطلاع دی جاتی تھی، اور وہ خبر والے کاغذ کو شراب کے جام میں یہ کہہ کر ڈبو دیتا کہ این دفتر بے معنی غرق میں نہ بولا۔ سازندے نئی دھن چھیڑ دیتے اور فضا میں گھنگرو کی جھنکار پھیل جاتی۔ نادر شاہ ایرانی نژاد تھا اور ایران و اصفہان پر حکومت کرتا تھا۔ اس کا اگلا خواب قندھار اور کابل تھا۔ اسی زمانے میں اس کے پاس ہندوستان سے ایک پیغام آیا کہ ہندوستان کا بادشاہ اسلام کو بھول کر رنگینیوں میں گم ہو گیا ہے، آپ آئیں اور ہمیں بچا لیں۔ یہ پیغام سادات خان گورنر اودھ اور نظام الملک گورنر دکن نے دیا تھا۔ وقال نادر شاہ کیسے لوگ تھے، جس مالک کا کھاتے تھے اسی کا تختہ الٹنا چاہتے تھے۔ نادر شاہ نے کہا کہ وہ اس قیمت پر آئے گا کہ اس کے بدلے اسے 4 کروڑ چاندی کے سکے اور مغلوں کی سلطنت کا ایک شمالی صوبہ دے دیا جائے۔ ویسے بھی نادر شاہ مغلوں سے ناراض تھا کہ انہوں نے ایران سے تجارت بند کر دی تھی۔ اس نے بار بار محمد شاہ کو پیغامات بھیجے مگر اس نے جواب دینے کی تکلیف گوارا نہیں کی۔ نادر شاہ ایک بڑی فوج لے کر نکلا۔ لاہور کے مقام پر مغل فوج نے دفاع کی کچھ کوشش کی مگر آخرکار ہتھیار ڈال دیے۔